السلام علیکم ویورز، آج امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ آج میں جس شخصیت کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہیں ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان۔ اس وقت مسلم دنیا میں سب سے زیادہ جس شخصیت کا ذکر زبان زد عام ہے وہ رجب طیب ایردوان ہے۔ دنیا کے اگر کسی بھی کونے میں مسلمانوں کے خلاف کوئی ایکشن لیتا ہے تو مسلم دنیا کی شخصیات میں صرف ایک ہی شخص کی آواز گونجتی ہے، وہ رجب طیب ایردوان ہے۔ یہ شخص اپنے قول اور فعل کا پکا ہے اور ہر وقت مسلم امہ کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ یہ اپنا ووٹ مسلمانوں کے حق کے لیے استعمال کرتا ہے، اسی لیے مسلمان اسے اپنا سب سے بڑا رہنما سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کی آٹو بایوگرافی یعنی آپ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بات کی جائے تو آپ 26 فروری 1954 کو ترکی کے دارالحکومت انکرا استنبول میں پیدا ہوئے۔ آپ نے زمانہ طالب علمی میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ آپ کو بچپن میں ایک ہفتے کے 2.5 روپے ملتے تھے، 2.5 لیرہ، آپ کو ایک ہفتے کے 2.5 لیرہ ملتے تھے۔ لیرہ جو ہے وہ ترکی کی کرنسی ہے، تو ان سے آپ ڈاک ٹکٹ خرید لیتے اور انہیں بیچ کر گزارا کرتے۔ یہ وہ دور تھا جب ملک کو مکمل طور پر سیکولر ریاست قرار دیا جا چکا تھا۔ ترکی سے آہستہ آہستہ اسلام کو ختم کرنے کی کوششیں جاری تھیں۔ آپ جوان ہوئے تو سیاست میں دلچسپی لی اور اس طرح مختلف جماعتوں میں شرکت اختیار کرتے رہے۔ مسلسل محنت سے آپ 11 سال کے بعد پہلی دفعہ استنبول کے میئر منتخب ہوئے۔ اس وقت جب آپ میئر بنے تو استنبول کی حالت ابتر تھی۔ اس شہر کا سب سے بڑا مسئلہ پینے کے پانی کا تھا۔ سمندر قریب ہونے کی وجہ سے سمندری پانی کو صاف کر کے استنبول تک پہنچانا آپ کے سب سے بڑا کام تھا، اور اس کے شہر کے دیگر مسائل پر قابو پایا، جن میں سڑکوں کا نظام، نکاسی آب کا نظام، اسپتالوں کا نظام اور اس طرح کے دوسرے جتنے مسائل تھے۔ آپ نے ان کو صرف 4.5 سال کے عرصے میں بدل کے رکھ دیا، یعنی استنبول شہر کی قسمت کو مکمل طور پر بدل کے رکھ دیا۔ چونکہ آپ اسلام کے نام لیوا تھے، ایک جلسے کے دوران آپ نے ایک نظم پڑھی جس کے بعد آپ کو باغی قرار دے کر آپ کو جیل بھیج دیا گیا۔ آپ نے اپنی ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی جس کا نام آپ نے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے نام رکھا، تو جو دیکھتے ہی دیکھتے پورے ترکی میں مقبول ہونے لگی، اور اس طرح آپ سن 2001 میں پہلی مرتبہ ترکی کے وزیر اعظم بنے۔ اب 3 بار وزیر اعظم بننے کے بعد پھر آپ صدر بنے اور اس بار آپ دوسری مرتبہ صدر منتخب ہوئے۔ سن 2016 میں آپ کے خلاف فوجی بغاوت ہوئی، جسے ترکی کے بہادر عوام نے اپنی طاقت سے اس بغاوت کو کچل دیا۔ آپ کی اسلامی دنیا میں شہرت کو تب 4 چاند لگے جب آپ نے اقوام متحدہ کے ادارے جنرل اسمبلی میں اسرائیل کے مقابلے میں فلسطین کے لیے آواز بلند کی تو دوران تقریر آپ کا مائک بند کر دیا گیا۔ آپ یہ کہہ کر وہاں سے رخصت ہو گئے کہ جتنا ٹائم اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو دیا گیا، مجھے تو ان سے آدھا ٹائم بھی نہیں بولنے دیا گیا۔ اب آپ عالم اسلام کے نئے ارطغرل الغازی بن چکے ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ کی آنکھ کا تارا بن چکے ہیں۔ امت مسلمہ آپ کی بہت گرویدہ ہے۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔